Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Today we will continue our chapter The Story of Patience from where we left in the last session. تو ابلیس جب اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت مانگ لیتا ہے کہ وہ جاب کے اولاد کو نقصان پہنچائے گا، تب جا کے جو ہے جاب اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دے گا. تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے اس بات کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہم پہنچتا ہے اور اس جگہ کو زلزلے کی صورت میں ہلا کے گرا دیتا ہے جہاں پہ جاب کے بچے رہ رہے ہوتے ہیں. اور بلڈنگ گرنے کی وجہ سے، وہ گھر گرنے کی وجہ سے اس کے سارے بچے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ابلیس ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آ کے جاب کے ساتھ تعزیت کرنے جاتا ہے کہ اس کے بچے مر گئے ہیں، اور وہاں جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے بچے جس حساب سے جس طریقے سے مر گئے ہیں ویسے نہیں مرنے چاہیے تھے. تمہارے خدا کو چاہیے تھا کہ وہ تمہاری عبادتوں کا تمہیں اچھا سا صلہ دے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. یہ سب کہنے کے بعد ابلیس جو ہے وہ بہت ہی بے صبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا کہ اب جو ہے جاب وہ اللہ تعالیٰ کو انکار کر دے گا، اس کی مدد کرنا چھوڑ دے گا. لیکن ایک بار پھر جاب نے جو ہے شیطان کو مایوس کر دیا، یہ کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی دیتا ہے اور کبھی ہم سے لیتا ہے، کبھی وہ ہمارے کاموں سے خوش ہوتا ہے، کبھی وہ ناخوش ہوتا ہے. چاہے وہ کچھ بھی کرے، کوئی بھی چیز میرے فائدے میں ہو یا کوئی بھی چیز میرے نقصان میں ہو، میں کبھی بھی اپنے اللہ سے منہ نہیں موڑوں گا اور ہمیشہ اس کی عبادت کرتا رہوں گا. یہ کہہ کر جاب نے پھر وہاں دعا مانگنا شروع کر دی. یہ سب سننے کے بعد ابلیس کو اور بھی زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ پھر ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اجازت مانگنے جاتا ہے کہ جب تک جاب کی صحت ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، وہ سب کچھ واپس کما سکتا ہے. اس لیے اسے اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اس کو بیمار کر سکے، اس کے جسم کے اندر گھس کر وہ اسے بہت زیادہ بیمار کر سکے، تاکہ بیماری کی حالت میں آ کے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا منہ موڑ دے. یہ سب سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس کے جسم پر قبضہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس کی روح کے ساتھ تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے، تم اسے کچھ نہیں کرو گے. اب اپنی یہ شکتی، اپنی یہ طاقت لینے کے بعد ابلیس سیدھا آتا ہے اور جاب کی باڈی میں گھس جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنا بدلہ لے سکے. اور وہ گھس کے اس میں بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے جسم میں صرف ہڈیاں اور کھال بچی. لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی، اتنے درد میں ہونے کے باوجود بھی، اتنی بڑی بیماری ہونے کے باوجود بھی جاب جو ہے وہ کبھی کسی بات کا کمپلین یا کسی بات کی شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا تھا، اور وہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگتا رہتا تھا اور اس کی عبادت میں گزارتا تھا. سارے دوستوں نے، سارے رشتہ داروں نے اس سے منہ موڑ لیا. صرف اس کی اکلوتی بیوی ہی تھی ایک جو وہ اس کا خیال رکھتی تھی اور اس کے ساتھ رہتی تھی. اس لیے ابلیس کو جو ہے اور بھی غصہ آیا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہ ایک بوڑھا شخص کی روپ میں پھر سے اس کی بیوی سے ملنے آیا اور کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں. جب اس سے پوچھا تو اس کی بیوی نے ایک لگ بھگ مردہ لاش کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جاب ہے، اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے. یہ دیکھ کر شیطان نے بہت ہی دکھی انداز میں کہا کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب وہ صحت مند ہوا کرتا تھا تو غریبوں کی مدد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آخرکار اسے ملا کیا؟ قسم پرسی والی زندگی. اس کی یہ حالت ہے کہ وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا، نہ پی سکتا ہے، لگ بھگ وہ مرنے کی حالت میں آ گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اللہ جو ہے تمہیں ٹھیک طریقے سے تمہارے کرموں کا پھل نہیں دے رہا. ابلیس نے جاب کی بیوی کو ان دنوں کی یاد دلائی جب وہ بہت خوش تھے، مالدار تھے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے. اور ان یادوں کے بعد، ان باتوں کو یاد دلانے کے بعد اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے جاب سے کہا کہ کب تک آخر ہم پر جو ہے یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ آخرکار تم اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر کیوں نہیں اس بات کی معافی مانگتے کہ تم سے کون سا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب سزا مل رہی ہے؟ یہ سننے کے بعد جاب نے ایک بہت ہی نرم آواز میں جواب دیا کہ ظاہر سی بات ہے، ابلیس نے آ کے تمہارے کانوں میں یہ بات ڈالی ہوگی جس سے تمہارے ایمان میں خلل پیدا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، مجھے کتنے سال ہوئے تھے شہنشاہت کی زندگی گزارتے ہوئے، دولت مند زندگی اور صحت مند زندگی گزارتے ہوئے میری زندگی کے کتنے سال گزرے تھے؟ تو اس کی بھی بولتی ہے کہ 80 سال تک تم نے اچھی زندگی گزاری ہے.
تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے کہ اور بیمار ہوتے ہوئے مجھے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے 7 سال۔ تو وہ کہتا ہے تو مجھے اس بات پہ شرم آتی ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس بات کی دعا کروں کہ وہ مجھ سے یہ سختی ہٹا لے، کیونکہ میں نے 80 سال عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے اور صرف 7 سال کی زندگی جو ہے اس بیماری میں گزاری ہے، جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کم سے کم میں اتنی زندگی اس بیماری میں گزاروں جتنا میں نے عیش و عشرت سے گزاری ہے، تو شاید میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگوں کہ وہ مجھ پہ آسانی پیدا کرے۔ آخرکار سب کچھ ختم ہونے کے بعد جاب بہت ہی بری حالت میں آ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، وہ رحم کی دعا مانگتا ہے، نہ کہ کسی بات کی کمپلین کرتا ہے کہ اس کو یہ سزا کیوں ملی۔ وہ اس سے دعا مانگتا ہے جس کا ذکر ہمارے پاس قرآن شریف میں بھی موجود ہے، اور جیسے ہی وہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کی صحت جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا پورا خاندان جو ہے، اس کی بیوی واپس آ جاتی ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو اولاد بھی ہو جاتی ہے اور وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ مالدار شخص بن جاتا ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کتنی بھی مشکلاتیں آ جائے ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور جیسے کہ ہمارے پاس ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں اور اپنے ایمان میں غفلت پیدا نہ ہونے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے صبر کا پھل ملے گا اور اچھی زندگی بسر کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ So with that, our chapter The Story of Patience has been completed. I hope you all will get it. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ we will meet again for the next chapter. Thank you. اللہ حافظ۔